طاہر صاحب اب ذرا آپ کی کابینہ میں بات کر لیتے ہیں سر. فرسٹ اینڈ فورموسٹ یہ جو وزیر خزانہ آپ لا رہے ہیں ان کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ وہ تو پاکستانی شہری ہی نہیں تھے. ان کو پہلے آپ نے وزارت آفر کی, وزیر بنایا, بعد میں ان کو آپ جو ہے وہ یاد آیا کہ شہریت بھی دینی ہے. تو سر یہ اس کی کیا وجہ ہے؟ پارٹی میں کوئی اور اس قابل نہیں تھا؟ اور پھر آلریڈی آپ کے پاس ایک تجربہ کار آدمی ہے اسحاق ڈار, برسوں سے وہی وزیر خزانہ بنتے آ رہے ہیں, ان کو آپ نے نہیں بنایا, کیوں نہیں بنایا؟ تیسری بات اسی میں ایڈ کر لیجئے گا کہ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ وزارت خزانہ وہ اچھے طریقے سے نہیں چلا سکتے, کوئی اور بہتر چلا سکتے ہیں, تو پھر ان کو ہر طرح سے اکوموڈیٹ کرنے کی کیا ضرورت تھی اسحاق ڈار صاحب کو, کہ اگر ان کو وزارت خزانہ نہیں دینی تو وزارت خارجہ بالکل دینی ہے, لازمی دینی ہے, حالانکہ وہ ایک اور مشکل ٹاسک ہے وزارت خارجہ اور اس کا کوئی تجربہ بھی نہیں ہے. ڈار صاحب کا انٹرنیشنل لیول کا ایکسپوجر آج کا نہیں ہے. وہ پہلی دفعہ رکن قومی اسمبلی 1997 میں منتخب ہوئے تھے. وہ متعدد فارن افیئرز کی کمیٹیز میں رہے ہیں. وہ بطور فائنانس منسٹر باہر کے دوروں پہ انٹرنیشنل جو لیڈرز ہیں ان سے ملاقاتیں کرتے رہے ہیں, انٹرنیشنل فورمز پہ ایڈریس کرتے رہے ہیں, انٹرنیشنل مالیاتی اداروں سے ڈیل کرتے رہے ہیں. تو یہ تو بات میں بالکل تسلیم نہیں کرتا کہ ڈار صاحب کا انٹرنیشنل ایکسپوجر یا ان کی ایکسپرٹیز نہیں, بالکل ہے. اور اپنی ایکسپرٹیز ہے اور ایک ٹیکنوکریٹ کے طور پہ وہ بڑا اچھا سسٹم کو چلائیں گے. تو میں سمجھتا ہوں کہ ڈار صاحب ایک نیچرل اچھی چوائس تھے وزیر خارجہ کے لیے, اور وہ وزارت خارجہ کو بڑے اچھے طریقے سے چلائیں گے. ان کا ڈیکیڈز کا ایکسپیرینس ہے اور وہ ان تمام جو ڈپلومیٹک نارمز ہیں ان کو بھی سمجھتے ہیں, ڈپلومیسی کو بھی سمجھتے ہیں, ورلڈ لیڈرز کے ساتھ ان کا انٹریکشن بھی بڑا فریکوینٹ رہا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ ایک متوازن کابینہ بنی ہے, مختصر مگر سنجیدہ لوگوں پہ مبنی. تو یہ کابینہ جو ہے وہ امور سرکار اچھی طرح سر انجام دے. اچھا, مجھے نا ابھی بات کرنی ہے ذرا اسحاق ڈار پہ اور وزیر خزانہ کی شہریت پر بھی. میں ایک دفعہ دوبارہ تحریک انصاف پہ آتا ہوں. طاہر صاحب, تحریک انصاف کہہ رہی ہے ہم نے احتجاج کی سیاست نہیں چھوڑنی. ابھی تھوڑی دیر پہلے بھی میری ایک رکن سے بات ہو رہی تھی تحریک انصاف کے. خیبر پختونخوا اس وقت ان کا سٹرونگ ہولڈ ہے. اگر وہاں سے احتجاجی تحریک چلتی ہے اس کو حکومتی مشینری کا بھی سہارا ہوتا ہے, جیسا کہ پرویز خٹک صاحب کے زمانے میں تھا اور وہ کرینے لے کے پہنچ گئے تھے اٹک کے پاس. تو اس کو کس طرح ڈیل کریں گے آپ؟ دیکھیں, ایسا تو قطعاً نہیں ہے. وہ کوئی ایسی بات نہ سنی نہ ایسی بات کوئی چل رہی ہے. بالکل ہمیں بڑی کلیئرٹی ہے اس کے اوپر. اگر احتجاج ایسا کرتے ہیں اور اکانومی کو سٹال کرنے کی کوشش کرتے ہیں, دیکھیں ہمارا پرائمری فوکس اب معیشت ہے, بے روزگاری, غربت, مہنگائی کا خاتمہ ہے. اور اگر احتجاج اس لیے کیا جائے گا کہ اسلام آباد کو جو ہے وہ اندر سیز کر دیا جائے, سٹال کر دیا جائے, بند کر دیا جائے, سیکریٹریٹ میں لوگ جا نہ سکیں, سرکاری افسران اپنے انجام جو ہیں بس جو ان کے روزمرہ کی جو انجام نہ دے سکیں اپنے سرکاری امور کو, تو اگر یہ مقصد ہے تو پھر تو دیکھیں یہ قطعاً اس کی اجازت نہیں دی جا سکتی. اور جب مرحلہ آئے گا دیکھیں گے. بٹ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اب معیشت کو سنوارنا ہے, کام کرنا ہے, محنت کرنی ہے. اگر اس میں کوئی رکھنا ڈالے گا تو یہ ناقابل قبول ہوگا. چلیں, آپ نے چونکہ معیشت کی بات کی تو میں دوبارہ معیشت پہ آ جاتا ہوں. ایک تو ذرا میرا پہلا سوال تشنا رہ گیا تھا طاہر صاحب کہ وزیر خزانہ پاکستانی شہری نہیں ہے. پاکستانی شہری نہیں ہے تو کیا کوئی آپ کو ود ان دا پارٹی رینکس یا ایون پاکستان میں کوئی ایسا شخص نہیں مل سکا جو اس قابل ہو؟ اور دوسرا یہ محسن نقوی صاحب کی وزارت داخلہ, کہا یہ جا رہا ہے کہ جو پنجاب میں انہوں نے بطور نگران وزیر اعلیٰ خدمات انجام دی ہیں اور اس کا فائدہ آپ کو ہوا ہے, آپ کی جماعت کو ہوا ہے, یہ آپ نے ان کو اس کا انعام دیا ہے. وہ ایک متنازع وزیر اعلیٰ تھے اور اب متنازع وزیر داخلہ رہیں گے. یہ نوازشات محسن نقوی صاحب پہ کیوں؟ دیکھیں, اورنگزیب صاحب کے پاس پاکستانی شہریت ہے, وہ آن ریکارڈ بھی آ جائے گا, کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے. تو میں نہیں سمجھتا کہ وہ پاکستانی شہری نہیں ہے. اس حوالے سے جو بھی ڈاکیومنٹ ہوگے وہ بھی ہم آپ کو دے سکتے ہیں, ایسا اس میں کوئی ابہام نہیں ہے ہمیں. دوسری بات یہ ہے کہ محسن نقوی صاحب ایک جرنلسٹ رہے ہیں, محب وطن پاکستانی ہیں, انہوں نے امپلائمنٹ جنریٹ کی ہے, میڈیا کے بزنس میں انہوں نے کنٹریبیوٹ کیا ہے پاکستان کے اندر, اور بطور کیئر ٹیکر وزیر اعلیٰ میں سمجھتا ہوں انہوں نے بڑے اچھے طریقے سے اپنے اس ٹینیور کو گزارا, ڈیولپمنٹ کے حوالے سے اور ایک متوازن شخصیت کے حوالے سے. تو قانون میں کوئی قدر نہیں ہے کہ کوئی کیئر ٹیکر رہا ہو اس کو آپ کیبنٹ میں نہیں لے سکتے. تو میں سمجھتا ہوں ہی از اے گڈ ایڈیشن, وہ اچھا پرفارم کریں گے. اور صلہ تو میں نہیں سمجھتا کسی چیز کا یہ ہے, میں سمجھتا ہوں ان کی اچھی کارکردگی تھی. انہوں نے وزیر اعلیٰ کے طور پہ بہت ہر حوالے سے, ڈیولپمنٹ کے حوالے سے, عوام کے مسائل حل کرنے کے حوالے سے
انہوں نے بڑی اچھی سروسز دی ہیں پنجاب کے صوبے کے لیے، اور یہ ان کی ایک ویل ڈیزروڈ اپوائنٹمنٹ ہے، اور وہ ایک بطور وزیر داخلہ وہ میں سمجھتا ہوں ایک کامیاب ترین وزیر داخلہ ہوں۔ آخری سوال طلعت صاحب آپ سے، اور یہ آپ کی وزارت کے متعلق ہے، چونکہ بطور صحافی آپ جو ہے وہ میرے شعبے کے بھی وزیر ہیں، تو سر کیا ویژن ہے آپ کا ملکی صحافت کے لیے، صحافیوں کے لیے خاص طور پہ؟ آج بھی یہ شکایت کی جاتی ہے کہ جبر کیا جا رہا ہے صحافیوں پہ، غائب کر دیا جاتا ہے، اٹھا لیا جاتا ہے، بے بنیاد کیسز بنائے جاتے ہیں، اسد طور اندر ہیں، عمران ریاض ابھی باہر آئے، وہ پھر پکڑ لیے گئے تھے۔ سر کیا ویژن ہے صحافت کے لیے ملک میں؟ کیا کریں گے آپ صحافیوں کے لیے، کیا کریں گے آپ؟ بہت اچھا سوال آپ نے کیا۔ دیکھیے، میں وزیر اطلاعات بعد میں ہوں، میں ایک قانون کا طالب علم پہلے ہوں، ایک پولیٹیکل ایکٹیوسٹ پہلے ہوں، اور ہم نے پولیٹیکل ایکٹیوزم بہت کیا ہے زندگی کے اندر، اور بڑے بڑے ایجیٹیشنز کو بھی لیڈ کیا ہے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ دیکھیں، ریاست کے انٹرسٹ کو پروٹیکٹ کرنا اور فریڈم آف سپیچ کو پروٹیکٹ کرنا، ایک طرف آزادی اظہار رائے ہے جس کا انفیکٹڈ اور کمپلیٹ رائٹ نہیں ہے، اور ایک طرف ریاست کے امور ہیں کہ جہاں پہ ریاست کی سالمیت ہے، یہ بڑی تھن لائن ہے دونوں کے درمیان۔ آزادی اظہار رائے کو پروٹیکٹ کرنا ہے، یہ بھی ہماری ذمہ داری ہے، اور اس کو پروٹیکٹ کرنے کے ساتھ ساتھ ریاست کے انٹرسٹ کو بھی پروٹیکٹ کرنا ہے۔ تو یہ بیلنس ہے جس کو کریٹ کرنا پڑے گا، اور ہم سب کو اس کو اون کرنا پڑے گا۔ اور میں وزارت اطلاعات کے حوالے سے آپ کو بتاؤں، ہمارے دروازے کھلے ہیں آپ کے لیے، صحافی برادری کی یہ وزارت ہے، اور میں منسٹری آف انفارمیشن کو بالکل ایک اوپن ڈور پالیسی اپناؤں گا۔ ایکسیسیبلٹی کے حوالے سے ہمارے دروازے بھی کھلے رہیں گے، اور ہر حوالے سے ہم صحافیوں کو فیسیلیٹیٹ بھی کریں گے۔ مگر میں نے جس طرح کہا کہ جہاں میں نے فریڈم آف سپیچ کو، فریڈم آف ایکسپریشن کو پروٹیکٹ کرنا ہے، وہاں ریاست کی انٹرسٹ کو بھی پروٹیکٹ کرنا ہے۔ تو یہ ایک فائن بیلنس ہوگا، اور آپ اپنے درمیان مجھے پائیں گے انشاءاللہ۔ ٹھیک ہے، ویری بیسٹ آف لک عطار صاحب، کہ آپ جو ہے وہ اپنے وزارت کو لے کے، اپنے اس نئی ذمہ داری کو لے کے کافی انتھوزیسٹک ہیں، اور آئی ایم شیور کہ اس وزارت کو آپ جیسے ینگ بلڈ کی ضرورت تھی اور ہے۔ بہت بہت شکریہ آپ کا عطار طلعت صاحب کہ آپ نے ہمارے پروگرام کے لیے وقت نکالا۔